اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا، یعنی نیک عمل کا ثواب پائے گا. جس نے کفر کیا وہ اس کا عذاب پائے گا. لا حجت بیننا و بینکم، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، کیونکہ حق ظاہر ہو چکا. صد الافاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ، یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گئی. ایسی آیتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تو اب کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، پردہ کرے نہ کرے، چوری کرے نہ کرے اور غلط کام کرے، حکومت اسلامیہ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ روکے؟ کوئی گستاخی کرنا چاہے تو گستاخی کرے، اس کو سزا دینے کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ اس وقت تھا جب مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور جب مدنی زندگی میں جہاد کی اجازت مل گئی اور حکم دے دیا گیا، تو اب اصول ہے بعض معاملات میں اجازت دی جائے گی اور بعض معاملات میں سختی سے روکا جائے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے معاہدے کیے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اپنی عبادت خانے میں تم دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تو کافروں کو اسلامی ریاست میں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ تم نے ہم سے معاہدہ کر لیا، تم جزیہ دے رہے ہو، لیکن اپنے عبادت خانے میں، اپنے گھر میں سر عام نہیں کر سکتے. اور یہودی سود خور تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا تمہیں سودی نظام ہم نہیں چلانے دیں گے. تو آج اگر کسی ملک میں مثلا پاکستان میں ہندوؤں کے تہوار سر عام منائے جاتے ہیں، کرسمس منایا جاتا ہے، اور ہمارے وزراء اگر شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضور کی تعلیمات ہیں، تو وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیا ہے. وہ سر عام ایسی تقاریب یا اپنے مذہبی رسومات یا یہ جو خرافات ہیں، حقیقتاً تو یہ ان کے خرافات ہی ہیں، تو یہ سر عام یہ منعقد نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں جناب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو یہاں کیا فرمایا؟ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ. جب کوئی آیت منسوخ ہو جائے تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو شراب پینا حلال تھا، بعد میں حرام ہوا، تو اب حرام ہو چکا، تو اب کوئی کہے جی وہ پہلے حلال تھا لہذا اب دوبارہ حلال ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے. مراد ان جھگڑنے والوں سے یہودی ہیں. وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹائیں، اس لیے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی، ہمارے نبی پہلے ہیں، لہذا ہم تم سے بہتر ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے ان کے کفر کے سبب، اللہ کا غضب ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا، جو قسم قسم کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے۔ والمیزان، اور انصاف کی ترازو اتاری، یعنی اس نے اپنی کتاب منزلہ میں عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا میزان، انصاف کی ترازو، حق باطل میں فرق کرنے والی ترازو، تو فرمایا یہاں میزان سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ سراپا معجزہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آنے سے حق اور باطل جدا جدا ہو گئے، اور فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے انکار کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے کہا قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہی نہیں، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں جلدی لاؤ قیامت۔ لیکن جو قیامت کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کانپتے ہیں، اور وہ تو اس فکر میں ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ الا، سنتے ہو، سنو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار احسان کرتا ہے، نیک لوگوں پر بھی، برے لوگوں پر بھی، یہاں تک کہ بندے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور وہ رب انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا، جسے چاہے روزی دیتا ہے، فراخی عیش، آرام عطا فرماتا ہے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق، حسب اقتداء حکمت۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ تبنگری، مالداری ان کی قوت اور ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، خراب ہو جائیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی مفید ہوتا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ سورہ شورى کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔